آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عالم بے بدل خطیب شہیر فقیہ اہل بیت محدث زمان حضرت آیت اللہ ابو طالب جوہری ابن علامہ محمد مصطفیٰ جوہر کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین وذکر والتجمع وذکر الذاکرین وتجمع المؤمنین والنظر والحضور وتلاوت القرآن وختوم القرآنیہ والاذکار المختلفہ بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح جمیع المؤمنین مرحومین والمؤمنات المرحومات سیما الى روح المرحوم الفقید الفقیہ آیت اللہ العلامہ طالب جوہری ابن محمد مصطفیٰ جوہر اللہم اغفر ہو ورحم ہو عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ
फिदा वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम व मुअमिनीन व मुअमिनात, आज की मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, ये हमारे बुज़ुर्ग दोस्त मेहरबान मोहसिन फ़क़ीह अहले बैत मुहद्दिस ज़मान ख़तीब आज़म पाकिस्तान ख़तीब शहीर हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी इब्ने मरहूम मग़फ़ूर अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर राहिमहुमुल्लाह की बरसी के मौका पर है। उनके बुलंदी दर्जात के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, ईसाल सवाब के लिए सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमारे इस आलिम बाअमल को, इस फाजिल बेबदल को, इस फ़क़ीह मुहद्दिस को, इस मुज्तहिद और इंतहाई मुखबिर अहले बैत को, इस ज़ाकिर और ख़तीब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये बंद कर दे प्लीज़, इसको बंद कर दे प्लीज़। ये पता नहीं, इसको आप बंद कर दीजिए, मुकम्मल बंद कर दीजिए, ये बार बार बजता रहेगा, पता नहीं। हज़रात व ख़वातीन, हमारे जो बुज़ुर्ग दोस्त थे, साइमल्टेनियसली उनमें बड़ी ख़ुसूसियतें थीं। मसलन एट ए टाइम किसी का मुज्तहिद मुसल्लम होना और ख़तीब होना ये तकरीबन हमारे हौज़ात में इम्पॉसिबल है, इसलिए कि इस छोटे से जहन पर जो फ़क़ाहत का बोझ है वो इतना होता है कि उसके साथ साइमल्टेनियसली खिताबत का बोझ नहीं डाला जा सकता। ये बहुत रेयर होता है कि एक बंदा आयतुल्लाह भी हो, अल्लामा भी हो, फ़हामा भी हो और ख़तीब शहीर भी हो, उसकी टक्कर का उसके ज़माने में कोई ख़तीब ना हो। ये बहुत रेयर है। उमूमन जो हमारे आयात किराम हैं, अगरचे वो इज़ाम तक न भी पहुँचे हों, यानी आयतुल्लाहिल उज़्मा न भी बने हों, उमूमन आयात किराम खिताबत नहीं फरमाते, इसलिए कि वो ख़तीब तैयार करते हैं, उनके शागिर्द खिताबत फरमाते हैं। तो ये बड़ा रेयर होता है कि इसकी मिसालें बहुत कम हैं। मसलन मैं कुछ मिसालें आपके बर्रे सग़ीर से मैं पेश करता हूँ। मसलन एक हमारे बुज़ुर्ग थे हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब क़िबला नक़वी नजफ़ी, ये रहमतुल्लाह ताला अलैह एट ए टाइम मुज्तहिद भी थे मुसल्लम और टॉप के ख़तीब भी थे। उस ज़माने में जब मैं बच्चा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल जाता था तो 9वीं जमात में उनसे मेरी बहस हुई। तो छठी से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी इंग्लिश इतनी टॉप की थी कि कोई मास्टर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इंग्लिश में भी खिताब फरमा सकते थे, सराइकी में भी खिताब फरमाते थे, उर्दू में भी खिताब करते थे। ये एक मिसाल है एक आलिम बाअमल की, हमारे दादा उस्ताद की,
کہ جنہوں نے بڑی شہرت پائی اجتہاد و فقاہت میں بھی اور خطابت میں بھی۔ اسی طریقے سے جیسے ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی المعروف بے نقن، یہ بھی فقیہ عالی قدر تھے، مجتہد تھے، اور ساتھ میں ایسے خطیب تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے تو یہ لاہور میں اور گجرانوالہ میں خطاب فرماتے تھے اور روڈز بلاک کر دیتے تھے۔ ان کا مزہ اتنا ہوتا کہ روڈز بلاک ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اور مثال میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی کہ ایک بندہ فقیہ بھی ہے اور ایک بندہ ٹاپ کا خطیب بھی ہے۔ جو جدت پیدا کی نقن صاحب قبلہ نے وہ یہ تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے کہتے تھے اور آیتوں کے اقتباس پڑھتے تھے، پوری آیتیں نہیں پڑھتے تھے، حدیثوں کے اقتباس پڑھتے تھے۔ 40 سے 50 منٹ کی مجلس میں وہ علم و عرفان و دانش و آگہی کے دریا بہا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو یہ بزرگ دوست تھے آیت اللہ علامہ طالب جوہری، یہ حوضہ علمیہ نجف میں جب تشریف فرما تھے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کو درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کا اعزاز مل گیا تھا۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، الحمدللہ میں خوشامد کرنے والا نہیں ہوں، میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں، اور میں کچھ آئی وٹنس ہوں ان بزرگوار کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز سے کہ جن سے امپریس ہو کہ میں نے ان کو آیت اللہ کہا تھا۔ سنی سنائی پر میں بالکل بلیو نہیں رکھتا ہوں۔ ایک مثال چھوٹی سی بتاتا ہوں۔ میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیخ علی المشکینی الاردبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ مجتہد اعظم تھے اور ایران کے تمام فقہا اور مجتہدین کے صدر تھے، عمر بھر وہ صدر رہے، عمر بھر 79 سے لے کر مرتے دم تک وہ الحمدللہ مجتہدوں کے صدر رہے۔ اب بتائیں وہ کس درجے پہ فائز ہوں گے؟ صاحب الرسالہ، مجتہد اعظم۔ میں اپنی خود سرائی ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں کہوں، مگر یہ جملہ قبلہ کو انہوں نے بتایا تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں قبلہ کو لے کر گیا ان کے پاس تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے استاد سے ملواؤ، وہ سنائے بہت بڑی بلا ہے، بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا چلیے۔ وہاں پہنچے تو قبلہ جب وہاں گئے تو میرے استاد بزرگوار نے قبلہ کو بتایا کہ جب میں در سے خارج دیتا ہوں تو یہ جو شخص ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو شخص ہے جہاں کہیں میں عبارت پہ رک جاتا ہوں، خاص طور پہ بہار وغیرہ وسائل جواہر کی کسی عبارت پہ اگر میں رک جاتا ہوں تو یہ اگلی عبارت یہ پڑھتا، یہ میرے بارے میں کہا۔ تو خیر میرے بزرگ تھے وہ دونوں، علامہ طالب جوہری صاحب نے، آیت اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ تو یہ خود بڑی بلا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ طالب جوہری صاحب مزاحیہ بھی بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ یہ تو بلا ہے تو آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ تو خیر وہ آغا صاحب اتنے مذاق نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ فرمائیے کچھ حکم کیجئے۔ تو انہوں نے میرے استاد نے بہار کی ایک روایت پڑھی۔ جب روایت پڑھی تو استاد چپ ہو گئے، تو آگے سے طالب جوہری صاحب قبلہ نے 1.5 صفحہ روایت لفظ بلفظ حافظے سے پڑھی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ پاکستانیوں میں ایک ہی علامہ ہے، یہاں تو علامے ہی علامے ہیں۔ یہ قبلہ کے الفاظ تھے، میرے استاد محترم کے یہ الفاظ تھے۔ خیر بہرحال یہ ایک تیسری مثال ہے۔ پہلی آیت اللہ علامہ
سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی. خدا شاہد ہے کہ جب وہ مولا علی کے خطبے پڑھتے تھے، میں تو بچپن سے ان کی جوتیاں جوڑنے والا تھا، تو میں نے ان کی خدمت میں بڑا عرض ارادت کیا ہے. تو ایسے لگتا تھا، خدا شاہد ہے کہ جب وہ فرماتے تھے نا کہ مولا یتفجر العلم من جوانبہ، مولا علی کے پاس سے چشمے پھوٹتے تھے، دریا بہتے تھے علم کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دریا یا چشمے نہیں تو چھوٹی چھوٹی نالیاں علم کی ضرور آیت اللہ محمد یار شاہ کے پاس سے بہتی تھی. ظاہر ہے کہ ان بزرگوار کا تقابل تو نہیں کرنا، تو ہر طرف سے ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ علم کا بیٹھا ہوا ہے. یہی علامہ آیت اللہ نقن کا حساب تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ نقن صاحب کے بارے میں کسی وقت میں جب طالب علم تھا، بلکہ استاد بھی تھا اس وقت، تو میں نے کوئی مجلس پڑھی کسی بزرگوار کی، آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ رضوی جو بنارس کے تھے، یہ آیت اللہ شمیم الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ولی الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ضمیر الحسن کے دادا. جب ان کی میں نے مجلس پڑھی، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، سمجھ لیجیے آپ کم از کم یہ 36 سال پرانی تو ہوگی کم از کم. جب میں نے کم میں مدرسہ آیت اللہ العظمیٰ نجفی میں مجلس پڑھی، اور میں نے آیت اللہ کہا ان کو، آیت اللہ نقن صاحب کو، تو وہاں مجھ سے طالب علم پوچھنے لگے کہ کیا وہ آیت اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندو، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین نجفی مرعشی جو میرے استاد بھی ہیں، امام خمینی کے کلاس فیلو بھی ہیں، مجتہد اعظم بھی ہیں، صاحب رسالہ بھی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، فقاہت کے سید ہیں فقاہت کے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میرے پاس جو اجازہ اجتہاد ہے وہ نقن کا لکھا ہوا ہے. مجھے نقن نے اجازہ اجتہاد دیا تھا. اب ذرا غور فرمایا، ہمارے یہاں بر صغیر میں کیونکہ جتنی عراق اور ایران، بحرین اور لبنان، سعودی عرب اور یمن، گلف وغیرہ اور عرب کنٹریز میں، افغانستان وغیرہ میں جتنی علماء کی تکریم ہے، اتنی بر صغیر میں علماء کی تضحیک ہے. میں ایک عرض کروں گا جملہ، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. ظاہر ہے یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، تو میں ایسا ہی مٹیریل، ایرانی اور عراقی اگر کوئی مجتہد نہ بنے تو پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں بنا. ہندوستانی پاکستانی کوئی بیچارہ بن جائے تو پوچھتے ہیں تو کیوں بن گیا. اب یہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس کا یہ اسٹیٹس ہو، جس کا یہ معیار ہو؟ وہ طالب علم داخل کرانے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو آیت اللہ ہے، اور وہ نہ بنے تو اس کو کوستے ہیں کہ ابھی نہیں بنا، ابھی تو نہیں بنا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج اس وقت میرے 40 شاگرد آیت اللہ ہے قم کے اندر الحمدللہ، اور 4 شاگرد میرے پاکستان میں آیت اللہ، لبنان میں میرے شاگرد آیت اللہ ہے، 4 شاگرد میرے افغانستان میں آیت اللہ ہے. آل ٹوگیدر 30 سے 40 سے 45 سے 50 تک میرے شاگرد اس وقت آیت اللہ ہے، مسلم مجتہد ہے. تو یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں، یہ بھی آج میں المیہ بتا دوں، مجھے نقن صاحب قبلہ نے خود بتایا اور طالب جوہری صاحب قبلہ نے بھی خود بتایا، دونوں نے. میں نے نقن صاحب سے پوچھا، ایک ہی میری ملاقات ہوئی زندگی میں قم میں، آیت اللہ سید طیب آغا جزائری کے دولت خانے پر. وہ معلم پڑھاتے تھے اور میں لمحہ پڑھاتا تھا، ہم دونوں کولیگ تھے، آیت اللہ طیب آغا جزائری اور میں کولیگ تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ایک مہمان آیا ہے، تم نے ان کو ملنے آنا ہے. تو بتایا نہیں کہ مہمان کون ہے، کہنے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے بر صغیر کی، انڈیا کی، تو تم آ جانا، کھانا بھی وہیں کھانا. میں چلا گیا وہاں پر. آغا امیر جو حیات ہے، اللہ ان کی زندگی کرے، وہ آغا زادہ ہیں. تو آغا امیر مجھے اندر لے کے گئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تصویر تو دیکھی ہوئی تھی کہ وہ تو نقن صاحب تشریف فرما. تو قد میں ظاہر ہے قد ان کا ذرا، ہاں آپ کو معلوم ہے. تو وہ جب اٹھے میرے لیے باقاعدہ اٹھے، خیر ان کو پتہ نہیں تھا میں کون ہوں. تو آغا امیر نے تعارف کرایا کہ ایشون یہ استاد سخاوت حسین،
وہ فارسی بولتے تھے. ایسے کہا ایشون استاد سخاوت حسین ہست. تو فوراً انہوں نے کہا کہ وہ جو ظالم پاکستانی جو مشہور ہے وہی ظالم ہے. تو میں نے کہا قبلہ میں وہی ظالم ہوں, وہی ظالم, کیونکہ میں مشہور تھا استاد کے طور پر. تو الحمدللہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے, شکر خدا ہے کہ آغا امیر زندہ ہیں, ان کے بھائی بھی زندہ ہیں, میں نے سنا ہے کہ تم اجتہاد پر فائز ہو گئے ہو. تو میں نے کہا الحمدللہ قبلہ شکر خدا ہے میں نے امتحان پاس کر لیا ہے. تو مجھ سے فرمانے لگے بیچارے منواؤ گے کیسے. دیکھیں یہ المیہ ہے, خدا شاہد یہ قوم کا المیہ ہے جس کا اتنا بڑا آیت اللہ العظمی امام الخوئی کہ وہ کلاس فیلو ہیں. نکن صاحب کلاس فیلو تھے, ذرا غور کریں. آیت اللہ العظمی سیستانی اور آیت اللہ العظمی خامنائی جیسے ان کے سامنے آفتاب برے, مگر کیونکہ انڈین ہے لہذا قدر نہیں کی. مجھے خود قبلہ نے بتایا کہ ہم جب آئے وہاں سے تینوں بھائی تھے, تینوں مجتہد تھے. آپ حیران ہوں گے, سید کاظم بھی مجتہد تھے, سید باقر بھی مجتہد تھے. تین بھائی تھے نکن صاحب کے, دو اور, یہ تینوں بھائی مجتہد تھے, تینوں فقیہ تھے. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہماری پیش نمازی نہیں چلی میاں تو ہم نے خطابت شروع کر دی. اب ذرا غور فرمائیں, المیہ ہے کہ نہیں ہے, یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اور یہی بات مجھے قبلہ طالب جوہری نے بتائی کہ میری مولویت نہیں چلی تو میں پروفیسر بن گیا, ایم اے کر کے باقاعدہ میں لیکچرر بن گیا. اس زمانے میں وہ لیکچرر تھے گورنمنٹ ڈگری کالج کے نارتھ ناظمہ ہیں, آپ کو پتا ہوگا نارتھ ناظمہ آباد میں تھا نا. ہاں وہی اردو سائنس وہی ہے نا, کیوں میرا راشد علی. خیر چلیے, یہ شعیب بھائی بہتر جانتے ہیں اور راشد بھائی یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال کوئی کالج تھا, ہاں کوئی کالج تھا, گلشن اقبال. چلیے ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, چلیے. اختلاف امتی رحمت. خیر جناب, وہ کالج کے پھر استاد بنے اور انہوں نے, ان کے کلاس فیلو تھے حضرت آیت اللہ علامہ الحاج سید ذیشان حیدر جوادی, یہ ان کے کلاس فیلو تھے. وہ بھی فقیہ تھے, مجتہد تھے, بیچاروں نے لکھوایا نہیں زندگی میں. ہاں میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی, یہ جو مولانا علی حیدر عابدی صاحب ہیں نا, ان کو آپ جانتے ہیں, ہمارے قریبی بھیا ہمارے, ہاں ان کے گھر پہ تھے ٹھہرے ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی, میں نے کہا آغا صاحب آپ ہے آیت اللہ تو لکھواتے کیوں نہیں. تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ لکھوائیں گے تو یہ مجھ سے بھی کوئی نہیں پڑھائے گا. فی الحال مجھ سے تو پڑھوا رہے ہیں نا ذاکر سمجھ کر. یعنی یہ لیول نہیں ہونا چاہیے قوم کا, یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کہ فقیہ کو فقیہ ماننا چاہیے, مجتہد کو مجتہد ماننا چاہیے, خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو, وہ عرب ہو یا عجم ہو, وہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو یا انڈین ہو یا ایرانی ہو, اس کو ماننا چاہیے. تو خیر بہرحال آج کی حد تک کیونکہ دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے تو میں یہ عظیم المرتبت مجتہد فقیہ خطیب مفسر قرآن بھی تھے. انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی تھی, چھپی تو نہیں ہے ساری مگر لکھی ضرور تھی پورے قرآن کی تفسیر. اور آپ کو یاد ہوگا ضیاء کے دور میں فہم القرآن یا تفہیم القرآن بعد میں ان دو پلیٹ فارم سے قبلہ نے جو تفسیر کی ہے ٹی وی سے, پی ٹی وی سے, اس زمانے میں تو ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا, اس کو سننے دیکھنے کے لیے بازاروں میں نے لائنیں دیکھی تھی, لائنیں لگی, لوگ دیکھتے تھے. سورۃ الکوثر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا, سورۃ القدر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگی, سورۃ الاعلیٰ کی, سورۃ الشمس کی, سورۃ الاخلاص, ایک ایک یعنی کوثر پر انہوں نے 40 منٹ خطاب کیا اور کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی. یہ اس شخص کے علمی لیول کا. اور پھر جو زبردست قسم کے دروس بھی دیے, کم دیے مگر کراچی میں دروس بھی دیے, خوجوں نے یہ دروس کروائے تھے, خوجوں کی طرف سے دروس ہوئے جس میں فقہا کی صفات کو انہوں نے بیان کیا, علامات ظہور پر ان کے بڑے خطابات تھے, فضائل میں جو قرآنیات میں
पूरी पूरी सूरतें और पूरी पूरी आयतें पढ़ के इस्तिदलाल करना, ये पहली मर्तबा जो अल्लामा रशीद तुराबी थे उन्होंने शुरू किया था, और फिर उसको कंटिन्यू किया, उसको रंग जो फ़क़ाहत का दिया वो आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी ने दिया। अच्छा, इनकी एक ख़ूबी ये थी कि बड़े मुतवाज़िअ थे, बड़े ही बज़ला संज थे, बड़े नुक्ता बीन थे, बड़े नुक्ता फ़हम थे, बड़े नुक्ता बयान थे, बड़े ज़ीरक थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, और हाईली क्वालिफाइड होने के साथ साथ हाफ़ज़े के बादशाह थे। बहुत ज़बरदस्त हाफ़ज़ा अल्लाह की ज़ात ने इनको दिया होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा इनकी तकरीर में कि आयत पढ़ते हुए कभी ये भूले हों। अल्लाह ने इनको अजीब मलका अता फरमाया था, हत्ता कि जब ये बीमार भी थे और हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ लाए एयरपोर्ट से, इनको आगा शौकत जाफ़री के यहाँ अब्बास रिजवी साहब कब्बन साहब लेकर गए, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ उनके यहाँ पहुँचा तो उस वक्त बीमार थे। इनको आपको पता है कि ट्यूमर था ब्रेन में, तो जब ब्रेन में ट्यूमर होता है तो बंदा तो अपने बेटे को नहीं पहचान सकता, अपने भाई को नहीं पहचान सकता। तो जैसे मैं दाखिल हुआ तो ये जो मौलाना साहब हैं, बहुत मशहूर मौलाना है किबला फाजिल हुसैन मूसवी, ये भी वहीं तशरीफ़ फरमा थे, इत्तेफाक से ये भी वहीं थे, और ये बग़ैर इमामे के थे। मैं तो खैर पेंट शर्ट में था, शलवार कमीज़ में भी नहीं था, पेंट शर्ट में था मैं। तो वहाँ जब मैं गया हूँ तो इन्होंने जाते ही फ़ौरन दूर से दरवाजे में जैसे मैं एंटर हुआ हूँ तो फ़ौरन इन्होंने पहचान लिया, कहते मेरा यार आ गया। फ़ौरन ये लफ्ज़ कहा कि मेरा यार आ गया, यानी ये अल्लाह ने उनको। और फिर मुझे याद है अच्छी तरह जब उन्होंने पहली मजलिस पढ़ी ट्रीटमेंट के बाद, ये राशिद ज़ैदी को और शोएब आबदी को भी याद होगी, अलखोई में उन्होंने एक नुक्ता बयान किया था कि मेरे उसमें ब्रेन में ट्यूमर आया है, मेरा इलाज हुआ है, मेरी खोपड़ी खोल के उन्होंने मेरी ब्रेन का ऑपरेशन किया है, मगर न मुझे निसियान हुआ है न हिज़ियान हुआ। तो हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु सिर्रहु शरीफ व मरक़दहु शरीफ, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उनके दर्जात यकीनन आली हैं, हम कोई इसलिए नहीं आए कि उनके दर्जात आली करवाएं, उनके दर्जात आली हैं। हम मुताली की दुआ करते हैं, वो इंशाअल्लाह जन्नत में हैं, हम जन्नत में, बरज़ख की जन्नत में हैं, जवारे इमाम हुसैन में, जवारे मौला कायनात में। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शान रिसालत में एक तबहुर हासिल किया, मौला अली के फ़ज़ाइल में एक तबहुर हासिल किया, बीबी पाक के फ़ज़ाइल में क़यामतें कर दी, और इसी तरीके से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वकालत में उन्होंने कमाल कर दी, अहले बैत इस्मत व तहारत की वकालत में। और फिर उनका मसाइब में एक अजीब अंदाज़ था कि जब वो मसाइब पढ़ते थे तो थोड़े मसाइब पढ़ते थे, बहुत कम छोटे मसाइब, ज़्यादा लंबे मसाइब नहीं पढ़ते थे। ऐसे नहीं कि घंटा घंटा आधा आधा घंटा मसाइब पढ़ते रहें, मगर वो जो छोटी छोटी बातें होती थीं उनमें इतना रुला देते थे कि लोग जब घर जाते थे रोते हुए जाते थे। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मसलन आशूर के दिन वो यूँ पढ़ते थे, मेरा मौला अकेला हुआ, मेरे मौला का अकबर चला गया, मेरे मौला का गाजी चला गया, मेरे मौला का हुर गया, हबीब गया, मेरे मौला के बचपन के दोस्त गए, भाई गए, मेहमान गए, मेज़बान गए, असगर भी चल बसे, मेरे मौला का कासिम भी चला गया, और मोहम्मद भी चले गए, मेरा मौला अकेला हुआ। बीबियाँ कहती हैं हमारे भाई ने वक्त आखिर ऐसे हमले किए थे कि हमें बाबा की बदर व खैबर याद आ गए। अजीब अंदाज से उनका जो अंदाज था, बड़ा अजीब अंदाज था। माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, यूँ फरमाते थे, ऐ मेरे शेरों कहाँ सो गए हो, ऐ मेरे बहादुरों कहाँ सो गए हो। पहले मैं तुम्हें एक मरतबा बुलाता था तो तुम बार बार जवाब देते, आज मैं बार बार बुला रहा हूँ, मुझे लब्बैक नहीं कहते।
अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अलज़हरा, बस एक का एक जुमला सुने और इतना ही दामन वक्त में गुंजाइश है। ये रिवायत मेरी बिल्कुल ये आदत नहीं रही कि मैं किसी से सुन के पढ़ूं तो अपनी तरफ से निस्बत दूं। मैंने ये रिवायत क़िबला व काबा से सुनी थी और उन्हीं से ही सुनी थी। फैसलाबाद में वो तशरीफ़ लाए थे पीपल्स कॉलोनी में, और उन्होंने हज़ार हा बुस्तान ज़हरा में हज़ार हा का मजमा था। एक तो उनकी दीद व बाज़दीद का अंदाज़ा यहाँ से आप लगा लें कि हम दूर बैठे थे दो, मैं और आयतुल्लाह राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान, हम दूर बैठे थे, बहुत दूर, हज़ार हा का मजमा था। यूँ है ना कि 2 दफ़ा उतारी और फ़ौरन हमें आगे बुला लिया, नाम लेकर बाकायदा हमारा। उस मजलिस में उन्होंने एक रिवायत पढ़ी थी, घर जब लोग जा रहे थे तो रोते हुए जा रहे थे, कोई इनकी कार को चूमता था, कोई इनको यूँ हाथ करता था। वो रिवायत सुन लीजिए और मैं इससे आगे नहीं जाता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे जो अज़ीज़ान हैं, अल्लामा रियाज़ जौहरी, अल्लामा असद जौहरी, अल्लामा अमजद जौहरी, अल्लाह ताला इन तीनों मेरे भतीजों को भी, मेरे अज़ीज़ों को भी बहुत तरक्की अता फ़रमाए। और मरहूम के ख़ानवादे को मैं 2 साल गुज़रने के बाद ताज़ियत पेश करता हूँ। अल-महदी सेंटर की तरफ से, अल-महदी फाउंडेशन की तरफ से, हुज़ार मोहतरम की तरफ से, शुरका की तरफ से, ऑनलाइन देखने सुनने वालों की तरफ से, ख़ास तौर पे दुआगो भी हूँ जो इन मजालिस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे राशिद ज़ैदी साहब ने और हमारे मोहसिन ज़हीर साहब ने जो इसे लाइव भी किया है, इनका शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ भी करता हूँ, और पढ़ने सुनने वालों के लिए भी दुआ करता हूँ, ख़ानवादा जौहरी के लिए भी दुआ करता हूँ। बस मजलिस तमाम हुई, एक की एक रिवायत सुन लें और इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। क़िबला ने ये पढ़ा था फैसलाबाद में, बुस्तान ज़हरा में, जहाँ पर बेतहाशा लोगों ने मातम किया था। ये सफ़र के अयाम थे, सफ़र की मजलिस थी, और फरमाने लगे कि जब बीबियाँ बाज़ार शाम में दाखिल हुई तो भीड़ थी, तमाशबीनों का रश था, तमाशबीनों का रश था। और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कितने तमाशबीन थे। मैंने खुद ये रिवायत में देखा है, 5 लाख तमाशबीन थे। अली व बतूल की बहू बेटियों के सरों का तमाशा करने के क़िबला मुख्तसर मसाइब पढ़ते थे। फरमाते हैं जब बीवी दरबार यजीद के सदर दरवाजे पे पहुंची तो नजफ का रुख करके ऐसे बैठ गई जैसे हाजी हज्जे बैतुल्लाह के सामने 2 जानू बैठता। ये तो आपको पता है ना, बाबू साआत को बाबू साआत क्यों कहते हैं, ये तो पता है ना। 3 घंटे अली व बतूल की बहू बेटियां हैरान और शशदर खड़ी रही, बाजार सजते रहे, गवैया औरतें मंगवाई जाती रहीं, तबल बजते रहे, पत्थर लगते रहे। इसलिए बाबू साद गुजर गया, सदर दरवाजा आ गया दरबारे यजीद का। अब क़िबला ने ये रिवायत पढ़ी, इसी पर मजलिस ख़त्म है, नमाज का वक्त हो रहा है। अजीज़ों बुज़ुर्गों, मैं सोच रहा हूँ पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ। 2 जानुओं के बैठ गई और बीबी ने कहा, या अली इब्न अल हुसैन, ऐ सज्जाद बेटे, अरेनी तरीक़ नजफ़ जिहत नजफ़, मुझे ज़रा नजफ़ का रुख बतला दे। ये नजफ़ का रुख पूछ के बीबी बैठ गई। बताऊं रिवायत, फूफी अम्मा, ये हमारे समझाने के लिए असबाब गिरिया, नजफ़ का रुख क्यों पूछती हो? कहा बेटा सज्जाद, जब मेरा बाबा 21 की शब में जा रहा था ना, मुझे बाबा ने ये सारे हालात बताए थे। मदीना से चलना, मक्का में ठहरना, सारी मंजिलें, हुर का रोकना, फिर शुहदाए करबला, भाई का ज़बह हो जाना, ये सारे वाक़यात, असारत, असीरी, सब बताया था। चादरों का छिन जाना, बाज़ार शाम,
جب دربار شام بتانے لگے تو میں نے کہا تھا بابا ساری منزلیں خود چل پڑوں گی اور نبھا لوں گی، جب دربار یزید آ جائے نا، شرابی کے دربار میں جب حاضری ہو اس وقت ذرا آ جانا، مجھے بتا دینا شریف زادیاں شرابیوں کے دربار میں کیسے جاتی ہے۔ دربار آ گیا، میرا صادق الوعد بابا نہیں آیا۔ علی ابن الحسین کہتے ہیں یہ کہہ کے میری پھوپھی اٹھی اور کہنے لگی عابد بیمار اب چلو دربار میں، یہ میرا بابا آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں ذی الحج کا مہینہ ہے، دوسری برسی ہے ہمارے قبلہ و کعبہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کی، ان کے درجات کو متعالی فرما، جنات النعیم میں انہیں جوار امام حسین جوار مولا کائنات نصیب فرما۔ وہ جو پروجیکٹس تشنا چھوڑ کے گئے ہیں ان کے حوضہ، یتیم خانہ، لائبریری سمیت ان کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ حضار محترم کو اجر و جزا مرحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، توفیق اطاعت و بندگی عطا فرما۔ المہدی سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ فقہائے بر صغیر جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار علی و حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، جو حیات ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما۔ ہمارے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ کی بھی زندگی دراز فرما، تمام مراجع کرام کی زندگیاں دراز فرما۔ رہبر معظم کو طول حیات مرحمت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا۔